نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو آتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اور کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد اکرام و تکریم حضرات، بزرگان محترم، حاضرین، سامعین، ناظرین گرامی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت، حیات طیبہ، سیرت طیبہ کے اہم ترین پہلوؤں پر گفتگو جاری ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ اہم جو پہلو ہے وہ فکر آخرت ہے۔ اپنی زندگی کی ساری جو فکر ہے، اور آخرت کی فکر ہے، موت کی فکر ہے، قبر کی فکر ہے، حشر کی فکر ہے، اور اپنی آخرت کی تمام منازل کی فکر کرنی ہے۔ اور پھر اسی طرح اسی فکر کے سلسلے میں اپنے رب کو یاد کرنا ہے، رب ذوالجلال کا ذکر، تذکرہ، اور رب ذوالجلال کی یاد، عبادات، اور اسی طرح ساری کی ساری جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں پر عمل، اس کی فکر، یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے جا بجا اپنے بندوں سے شکایات فرمائی ہیں کہ میرے بندے وہ مجھے یاد نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے، عبادات میں اپنا وقت نہیں گزارتے، آخرت کی فکر نہیں کرتے، اور پھر دنیا ہی کی فکر ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ہر جگہ پر یہی بات بیان فرمائی کہ اپنی دنیا میں رہ کر دنیا کی زندگی جہاں گزارنی ہے، فکر معاش ہے، اسی طرح اس فکر کے ساتھ ساتھ جیسے اپنی جسمانی فکر کرتے ہیں اور اپنی جو وہ معاشی فکر کرتے ہیں، اسی طرح اپنی روحانی قوت کے لیے بھی فکر کریں، آخرت کی فکر کے لیے بھی کوئی وقت نکالیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے بھی کوشش کریں۔ چونکہ رب ذوالجلال نے انسان کے جسم کو دو چیزوں سے مرکب فرمایا ہے، دو چیزوں سے پیدا فرمایا ہے، جن کو جمع فرما کر ایک انسان بنا دیا۔ ایک انسان کا جسم ہے جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، اور اس جسم کی خوراک کے لیے، غذا کے لیے جسمانی طور پر، مادی طور پر، ظاہری طور پر اسباب پیدا فرما دیے۔ نظر آنے والا جسم، اس کے لیے نظر آنے والی خوراک کی ضرورت ہے، غلے کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری چیز بھی ہے جسے روح کہا جاتا ہے، اور وہ روح نظر نہیں آتی، اور اس روح کو بنانے کے لیے رب ذوالجلال نے روحانی اعمال اور روحانی غذا کا بھی انتظام فرما دیا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنی انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ دنیا کا جسم، دنیا میں بچپن کی حالت میں چھوٹا سا جسم ہوتا ہے، اور جوانی کی حالت میں مضبوط جسم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بڑھاپے کی حالت میں پہنچ کر کمزور، ضعیف، اور اسی طرح لاغر جسم ہو جاتا ہے۔ خوبصورتی بھی چلی جاتی ہے، قوت بھی چلی جاتی ہے، اور آنکھوں کی روشنی بھی چلی جاتی ہے، کانوں کی سماعت بھی چلی جاتی ہے، اور بات کرنے میں بھی لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے۔ کسی بھی صورت میں بندہ قوت میں نہیں رہتا، عاجز ہو کر دنیا سے جاتا ہے، جیسے دنیا میں عاجز ہو کر عاجزی کی حالت میں آیا تھا، ناتواں کی حالت میں۔ اور اسی طرح ایک وقت آتا ہے زیادہ کمزور ہوا، بیمار ہوا، تو بستر علالت پر پڑ جاتا ہے،
اور اس بستر پر پڑے اٹھا کر پھر جیسے بچپن کی حالت میں اٹھایا کرتے تھے لوگ، اسی طرح اٹھا کر جو ہے وہ اس کے تقاضے کرواتے ہیں، صفائی کرواتے ہیں، اور پھر اسی طرح مرنے کے بعد اسی طرح اٹھا کر جو ہے وہ قبر کی پادال میں جا کر رکھ کر آتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ جسم تو ویسے بھی گلنے سڑنے والا ہے، یہ زندگی میں جب تک زندگی ہے یہی گل سڑ جاتا ہے، انسان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اور توانائی ختم ہو جاتی ہے، اور رنگت ختم ہو جاتی ہے، جوانی کی چمک ختم ہو جاتی ہے، اور پھر خوبصورتی اور رنگ کے رنگ ختم ہو جاتے ہیں، خوشبوئیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہر قسم کی جو زیب و آرائش کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، جتنا کوئی کوشش کرے، لیکن پھر بعد میں خوبصورتی واپس نہیں آتی، اس لیے کہ انسان فانی ہے، اور ایک مرتبہ فانی ہونا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، سپرد خاک ہونا ہے۔ ابھی جسم کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، ابھی تک جو گزارش کرنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ جسم ہے کہ جس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی جو وہ معاشی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اچھے سے اچھے لباس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اچھی سے اچھی خوراک کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی پسند کرتے ہیں، وہ خوبصورتی بھی ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد سب سے زیادہ خوبصورتی تو روحانی ہونی چاہیے، وہ نمازوں کی خوبصورتی ہونی چاہیے، نیک اعمال کی خوبصورتی ہونی چاہیے، تلاوتوں کی خوبصورتی ہونی چاہیے، اور پھر حلال روزی کھانے کی خوبصورتی ہونی چاہیے، اور ایمان کی روشنی وہ چہرے پر آنی چاہیے، اور پھر اسی طریقے سے سنت کا نور وہ انسان کے جسم پر ہونا چاہیے، وہ روشنی خوبصورتی اور زیب و زینت ہونی چاہیے جو ہمیشہ کے لیے کام آنے والی، اور وہ ہمیشہ کے لیے کام آنے والی وہ روحانی طور پر روح کو بنانے کے ساتھ وہ کام آئے گی۔ دنیا کا جسم ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ روحانیت جو ہوتی ہے یہ دنیا میں بھی تر و تازہ رہنے والی، اور اسی طرح یہ روح کو کبھی موت نہیں ہے، روح کبھی نہیں مرنے والی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح اللہ کا امر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں ایک سوال پوچھا تھا مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی ہو، اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو آپ اس کو سوال کا جواب دے دیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، روح کیا چیز ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح تو میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے، جیسے میرے رب کی ذات باقی، جیسے رب کی صفات باقی، جیسے رب کی ذات و صفات باقی، ایسے ہی اس کا امر اور حکم بھی باقی۔ یہ روح کو جب رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا، عالم ارواح میں پیدا فرمایا، وہاں پر جمع فرما دیا، اور روح کو وہاں سے پھر دنیا میں لائے، جسم کے ساتھ لائے، جسد کے ساتھ لائے، روح عالم ارواح میں بھی زندہ، دنیا کی اس آب و گل کے جہان میں بھی زندہ۔ یہاں سے مرنے کے بعد جسم تو فانی ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، اور جسم تو بے حرکت ہو جاتا ہے، لیکن روح پھر بھی زندہ، یا اعلیٰ علیین میں ہوگی یا سجین میں ہوگی، نیکوں کی روح اعلیٰ علیین میں، اور گناہگاروں کی روح تو سجین میں، یہ زمینوں کے نیچے ایک جگہ قید خانہ ہے، وہاں پر رکھی جاتی ہے۔ سورۃ المطففین میں علیین اور سجین دونوں کا تذکرہ 30ویں پارے میں۔ تو روح یہاں پر بھی زندہ، اور پھر برزخ کے جہان میں پہنچا کر علیین یا سجین میں بھی زندہ، اور پھر وہاں سے جب دوبارہ جسم کے ساتھ لگائی جائے گی عالم آخرت میں اور قیامت کے دن، وہاں پر روح پھر زندہ، اور پھر اس کے بعد روح کو یا تو جسم کے ساتھ ملا کر حساب و کتاب کے بعد جہنم میں بھیج دیا جائے گا، روح پھر بھی زندہ، روح کو موت کبھی نہیں۔ اور اسی طرح روح اگر جسم کے ساتھ لگا کر جنت کی طرف بھیج دی جائے گی تو پھر اس روح کو جسم کے ساتھ پھر بھی زندہ، اب جہاں پر پہنچائیں روح کو، روح زندہ ہے ہمیشہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح اللہ کا امر ہے، امر کبھی مرتا نہیں، جیسے رب کی ذات باقی اس کا امر بھی باقی، اس لیے روح کو کبھی موت نہیں ہے۔ لہذا روح باقی رہنے والی، اس کے لیے باقی رہنے والے سارے اعمال کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی زیب و زینت کی کوشش کرنی چاہیے،
یہ ہم دنیا کے جسم کو کتنی خوشبوئیں لگاتے ہیں، اور جب وقت خوشبو لگتی ہے اور جسم سے خوشبو آتی ہے، جب پسینہ آ جاتا ہے گرمیوں کے موسم میں، وہی اپنی بدبو آتی ہے۔ وہ بدبو برائیوں کی بدبو ہوتی ہے۔ اگر نیک آدمی ہوتا ہے، بہت ہی اللہ والا نیک آدمی ہوتا ہے، جس کی زندگی سنت میں ڈوبی ہوتی ہے، جس کی زندگی تلاوتوں میں ہوتی ہے، جس کی زندگی ایمان میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے اور نیکیوں میں مکمل طور پر ڈوبی ہوتی ہے، ان لوگوں کے جسم سے بدبو نہیں آتی، اس لیے کہ وہ سنت اور روحانیت غالب ہوتی ہے۔ جسم مغلوب ہو جاتا ہے، جسم کے سارے تقاضے مغلوب ہو جاتے ہیں، پھر ایسے لوگوں سے، ویسے مجاہدین کے جسم سے، اللہ والوں کے جسم سے پھر سنت کا نور بھی پھوٹتا ہے اور سنت کی خوشبو بھی مہکتی ہے۔ پھر تو وہ یہ خوشبوئیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں مبارک کو وہ تو پوری دنیا میں مشہور ہے، کتنی خوشبو مہکا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی میں سے گزر جایا کرتے تھے، اس گلی میں خوشبوئیں مہک جاتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ ابھی ابھی اللہ کے محبوب پیغمبر یہاں سے گزرے ہیں، خوشبو سے پتہ چلتا تھا۔ وہ خوشبو دلالت کرتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمال روحانیت کی خوشبو تھی، کمال ایمان کی خوشبو تھی، کمال تقوی کی خوشبو تھی، کمال طہارت کی خوشبو تھی، اور اسی طرح کمال عبادت کی خوشبو تھی، کمال اطاعت کی خوشبو تھی۔ جب بندہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، امتیوں میں سے بھی جہاں جو کوئی اس مرتبہ مقام پر پہنچتا ہے تو سنت کی خوشبوؤں سے پھوٹ پڑتی ہے۔ اور اگر ہماری خوراکیں اگر ٹھیک نہیں ہیں، ہماری جو رزق ہے وہ درست نہیں ہے، بے احتیاطیاں کر کے جو کمایا ہوا ہے، جہاں سے ملا تو اٹھا کر لے آئے، راستے سے کہیں وہیں سے لے آئے، کسی کا ہے تو وہ نہیں دیکھا، کسی کا حق مارا تو کوئی نہیں دیکھا، اور اسی طرح کسی کو تکلیف و نقصان پہنچا کر رزق حاصل کیا تو دیکھا کوئی نہیں ہے، بے احتیاطیاں کی ہیں، پھر اس جسم سے کبھی خوشبو نہیں آتی، پھر اوپر سے خوشبوئیں لگانی پڑتی ہیں۔ اسی لیے یہ اللہ نے ہر انسان کے جسم کو، ساری کائنات، ساری مخلوقات، جتنی بھی زیرو چیزیں، ان کے جسم کو روح اور جسم سے مرکب کیا ہے، لیکن جو کام یا ذمہ داری لگائی انسانوں کی ذمہ داری جو ذمہ لگائی ہے، وہ اپنی اطاعت فرمانبرداری ہے، اور اطاعت اور فرمانبرداری کے بغیر اور کوئی کام ذمہ نہیں لگے، وہ مقصد کے طور پر نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام مقصد کے طور پر، یہ دنیاوی کام تو ضرورت کے طور پر ہے، یہ بقدر ضرورت ہے، اور یہ بطور مقصد نہیں ہے، اور بطور مقصد جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہی کام ذمہ لگایا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی ضروریات ہیں، یہ بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہے جتنی بقدر ضرورت ہے۔ دنیا کو مقصد نہیں بنانا، لیکن آخرت کو مقصد بنانا ہے، آخرت کی تیاری زیادہ زیادہ کرنی ہے۔ ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں، کبھی کس کام کے پیچھے، کبھی کس کام کے پیچھے، تو معلوم ہوا کہ مقصد اصل ہمارا وہ دنیا کا کام ہے، اور نمازیں یا آخرت کی تیاری کو مقصد نہیں ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے، ہمارا روحانی نقصان ہے یہ۔ اور پھر دنیا کی کسی کام کے یعنی نقصان ہو جانے پر کوئی بھی وعید نہیں ہے، کوئی بھی عذاب کی دھمکی نہیں ہے، لیکن اگر نماز قضا ہو جائے تو پھر اس نماز کے قضا ہو جانے کی پر جو دھمکی ہے وہ کتنی بڑی سخت ہے، کتنی سزائیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کہ اس کی ایک نماز بھی قضا ہو جائے، اس کی ایک نماز بھی نکل جائے اور ضائع ہو جائے، وہ ایسے ہے جیسا کہ اس کے جان مال اور اس کی اولاد سب کچھ چھین لیا گیا، وہ اکیلا کھڑا رہ گیا، یعنی کہ سب کچھ اس سے چھین لیا، ایک نماز بھی اگر۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کی ایک نماز بھی قضا ہو گئی تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر دوسری نماز بھی قضا کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر تیسری کو بھی ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس طرح کرتے کرتے دیگر بھی جو معاملات میں وہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان انسان کے جسم میں اور رگوں میں اور خون میں ایسے چلتا ہے جیسا کہ خون چلتا ہے، خون جہاں پہنچتا ہے اس کا دور دورہ بھی وہاں ہوتا ہے، خون کا تسلط جہاں تک ہوتا ہے اور شیطان کا تسلط بھی وہاں تک موجود ہوتا ہے۔
ساری جسم میں، رگوں میں، دل اور دماغ میں جیسے خون گردش کرتا ہے، ایسے شیطان گردش کرتا ہے، اور ہولڈ اور کنٹرول ہو اس کا۔ آپ حساب لگائیں، پھر اسے موقع مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ ہر انسان کے دل کے پیچھے ایک وہ شیطان اپنی سونڈ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر انسان غافل ہوگا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی سونڈ کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے وہ زہر بھرتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، خیالات، برے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ اور جب بھی انسان ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، عبادات میں مصروف ہو جاتا ہے، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اب اسے موقع، جب بھی اللہ کا نام اور ذکر آئے گا تو بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو شیطان اتنا دور بھاگتا ہے، اتنا، جہاں تک اس کی آواز آتی ہے وہاں تک دور بھاگتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ پھر ہوا چھوڑتا جاتا ہے، یہ الفاظ ہیں کہ وہ ہوا چھوڑتا جاتا ہے، دور تک بھاگتا ہے، یعنی اسے رکنے کی اور ٹھہرنے کی وہاں پر ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے، اور جب نماز شروع ہوتی ہے تو نماز کی صفوں میں گھسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب نمازی سجدہ کرتا ہے، اس کے سجدے کے درمیان سے، یعنی کہ ہاتھوں کے اس کے درمیان میں سے گزر جاتا ہے، جیسے بکری کا جو بچہ ہوتا ہے نا، اس طرح درمیان میں سے گزرنا شروع کرتا ہے، اور پھر وسوسے ڈالنا شروع کرتا ہے، نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ عام طور پر دیکھا ہے، یہ تجربے کی بات ہے کہ جب بھی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور دنیا جان کے وہ خیالات جو نہیں آتے وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو چیز گم ہوتی ہے کبھی، جو ذہن میں آتی ہی نہیں ہے، وہ بھی اس وقت ذہن میں آ جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے عرض کیا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ میں وہ پیسے رکھے تھے کسی جگہ پر زمین میں، اب مجھے مل نہیں رہے، تو میں کیا اس کے لیے کوئی حکمت عملی اختیار کروں، کوئی کیا طریقہ اختیار کروں تو مجھے وہ یاد آ جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ رات بھر نفل شروع کر دے، یعنی کہ رات بھر نفل نماز میں کھڑے ہو جا، نفل شروع کر دے۔ اب وہ چلا گیا، اس نے سوچا کہ اب نماز نہیں شروع کروں گا تو وہ کیسے یاد آئے گا، تو 2 یا 4 رکعتیں نوافل پڑھے تھے، اتنے میں یاد آ گیا۔ اب وہ نماز چھوڑ کر وہ گیا کہ بعد میں بھول نہ جائے، وہاں سے وہ دیکھا جہاں پر بھی رکھا تھا وہ جگہ یاد آ گئی، وہاں سے اس نے کھودا تو وہ نکل آیا خزانہ۔ اور پھر جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب دوبارہ وہ بندہ گیا تو پوچھا کہ کیا ہوا، رات کو نفلیں پڑھی تھی یا نہیں، نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا حضرت بات اصل میں یہ ہوئی کہ 2 یا 4 رکعتیں پڑھی تھی میں نے، مجھے یاد آ گیا، اور پھر اس کے بعد تو میں ادھر چلا گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ یہ بیان فرمائیں کہ مجھے یہ نماز کی طرف کیوں آپ نے ترغیب دی ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ نماز ایسی چیز ہے، ایسی کمال عبادت ہے، نوافل ہو یا فرائض ہو، ایسی کامل عبادت اور زبردست رب کے ساتھ ملاقات کرنے والی، رب کے ساتھ باتیں کرنے والی ایسی عبادت ہے۔ فرمایا کہ جب بھی بندہ اس میں شروع ہوتا ہے، اس میں مصروف ہوتا ہے، تو شیطان فوراً اس عظیم عبادت جو تمام عبادات کی سر یہ عبادت ہے، دین کی سر یہ عبادت ہے، دین کا ستون یہ عبادت ہے، تو فرمایا کہ اس میں وہ ضرور آ کر جو ہے وہ برے خیالات اور تفکرات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے یہ بات اس لیے آپ کو بتائی کہ آپ جب نماز میں شروع ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو ضرور اور ضرور یہ نماز سے روکنے کے لیے یاد دلائے گا، اور بات وہی ہوئی۔ اب جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، تو پھر نماز میں وہ خیالات آتے ہیں، کبھی کاروبار کے حساب کتاب، کبھی زمین کے حساب و کتاب، کبھی مال معیشی کے، کبھی گھاس، کبھی پروگرام بن رہا ہوتا ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب جو اگلے کام کے لیے ہم فلاں طرف جائیں گے۔ ایک مرتبہ وہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اور 4 رکعتوں والی نماز وہ 3 رکعتیں ہوئی، سلام پھیر لیا۔ اب ان کو ذہن میں نہ آیا کہ 1 رکعت رہتی ہے، تو فارغ ہونے کے بعد
باقیوں کو بھی شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں 4 ہوئی یا 3 ہوئی، بہرحال یاد کسی کو نہیں رہا۔ ایک جو 2 دکاندار صاحب تھے، کاروباری تاجر تھے، انہوں نے کہا کہ 3 رکھتے ہوئی ہیں، 4 نہیں ہوئی ہیں، 3 رکھتے ہوئے ہیں۔ وہ اس بات پر اڑ گئے، ڈٹ گئے۔ تو امام صاحب کہنے لگے کہ وہ آپ کو کیسے پتا، یہ تو باقی اور کو بتا نہیں رہا، آپ کو کیسے اس کا اندازہ ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ پکی بات ہے کہ 3 رکھتے ہوئے 4 نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہر 4 رکعتوں میں، میری 4 دکانیں ہیں، ایک رکعت میں ایک کا حساب کرتا ہوں۔ اب آج 3 دکانوں کا حساب ہوا، چوتھی رہ گئی ہے۔ اب چوتھی دکان جو رہ گئی اس کے حساب ابھی تک صحیح نہیں ہوا ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ چوتھی رکعت بھی رہ گئی۔ اب اس کے بعد دوبارہ پھر جو نماز پڑھی۔ ایسی صورتحال ہوتی ہے کبھی، یعنی کہ نماز کے اندر سارے خیالات، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ خیالات کا آنا یہ کوئی ایمان سے خارج ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ پکے ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ جتنے بھی خیالات آتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مومن نمازی کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا ہوا ہے، اس ایمان نے اس نماز پڑھنے پر مجبور کیا۔ اب کئی لوگ ہیں نا جو نماز صرف سے پڑھتے ہی نہیں، معلوم ہوا کہ ان کے دل میں اتنا ایمان بھی نہیں ہے، مرا ہوا بھی، کہ وہ ایمان اس کو یعنی کہ مری ہوئی نماز پر بھی مجبور کرے، اتنا ایمان بھی نہیں۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ مجبور کرتا ہے نماز پر۔ نماز جیسی عبادت چھوڑنے پر کوئی بندہ تیار نہیں ہوتا۔ جو بالکل ایمان سے خالی ہو تو گیا، فارغ ہے نا۔ اب جب ایمان والا ایماندار ہوتا ہے وہ نماز کی طرف ضرور آتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو ایمان لے کر اس کو نماز کی طرف آیا ہے۔ اب جب ایمان اس کے دل میں ہے، یہ پکی بات ہے، ایماندار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو مسجد کا عادی دیکھو، مسجد میں آنے والا اور عام طور پر آتا ہے اور نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد کی حاضری لگاتا ہے، فرمایا اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، فرمایا کہ یہ پکا مومن ہے، پکا ایماندار ہے۔ اب جب ایک مومن عبادت میں شروع ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے نماز میں، اب اس کے دل میں خزانہ ایمان کا موجود ہے، اور جہاں پر دل میں خزانہ موجود ہو، جہاں پر چور وہاں پر ڈاکہ ضرور ڈالتا ہے۔ خالی گھروں میں نہیں جاتا، خالی جگہوں میں نہیں جاتا، جہاں پر خالی ہو وہاں پر نہیں جاتا، اسے جہاں معلوم ہوتا ہے خزانے کا وہیں جاتا ہے۔ اب جب یہاں پر نمازی کے دل میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، معلوم ہوا کہ چور یہاں پر خزانے پر آ گیا، ایمان کو خراب کرنے کے لیے آ گیا، نماز کو خراب کرنے کے لیے آ گیا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے، ہدایات ہیں کہ ان خیالات کو جلد از جلد چھوڑنا چاہیے، یعنی ان کے پیچھے نہ پڑ جائے کہ ایک کہانی چل پڑی ہے اگر اس کے بعد بندہ اس کے پیچھے چل پڑا ہے۔ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کر کے نماز شروع کر دی ہے، اب اس کے بعد آگے چل رہا ہے بندہ، اور پھر شیطان کے ساتھ مقابلہ بھی کر رہا ہے، خیالات آ رہے ہیں، ان خیالات کو چھوڑ رہا ہے، ان کو چھوڑنا چاہیے جتنا جلد ہو سکے، ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، نماز میں واپس آنا چاہیے۔ اب اس کے بعد خدا نخواستہ خیالات چلتے ہیں، پھر چھوڑتا ہے، پھر چلتے ہیں، یہ کشمکش ہے، ایمان اور کفر کی کشمکش ہوگی۔ بندہ مومن ایمان نماز کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، اور کافر شیطان اس کو جو نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان خراب کرنے کی۔ اب اس کے بعد آگے چل کر بندہ آخر میں نماز کے آخر میں مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ صحیح سلامت گویا کہ نماز ہی کی حالت میں واپس آ کر نماز مکمل کرتا ہے، اور خاتمہ اس کا نماز میں صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ خیالات کا آنا کوئی یعنی کہ وہ نقصان دہ بات نہیں ہے، آتے ہیں، لیکن ان کو جھٹک جانا چاہیے، ان کو چھوڑنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے، فرمایا خاتمہ جیسا ہوگا ایسے ہی اس کا حکم لگے گا، خاتمہ اگر نماز کا ٹھیک ہو گیا ایسے ہی اس کا درست حکم لگ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ایک انسان کا خاتمہ کلمہ پر ہو گیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، تو پھر اس کے ایماندار ہونے، جنتی ہونے کی گواہی دی جاتی ہے جب کلمہ پڑھ جائے۔ تو اس لیے ان ساری باتوں کو، مسائل کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔
کہ ہم اپنی زیادہ سے زیادہ روحانیت کی طرف، نیک اعمال کی طرف، نمازوں کی طرف، آخرت کی طرف زیادہ سے زیادہ فکر کریں۔ دنیا کے کام تو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن ہمارا آخرت کا نقصان نہ ہو، ہماری نمازوں کا نقصان نہ ہو، ہماری جو وہ سنت اور عبادات کا ذکر اذکار کا نقصان نہ ہو۔ اس لیے یہ دنیا میں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ فارسی والا کہتا ہے کہ زندگی آئی ہے بندگی کے لیے، یہ ملی اسی لیے عبادات کے لیے، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جب بے بندگی، بندگی کے بغیر، عبادت کے بغیر زندگی ہوگی، پھر شرمندگی شرمندگی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے جو کچھ بیان کیا گیا، سنا گیا، یہ فکر آخرت، آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔